السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہے کہ قرآن میں رسول مبشرین جو ہے وہ مرکب توصیفی لفظ ہے، اور اس کا لوگ ترجمہ جو وہ رسول اور خوشخبری دینے والا دونوں کرتے ہیں، تو اس طرح کے مرکب توصیفی الفاظ جہاں آتے ہیں تو وہ ملا کر ایک ترجمہ بنتا ہے، دو الگ الگ باتیں نہیں بنتی ہیں، لیکن اکثر مترجم نے الگ الگ کر دیا ہے۔ تو کیا یہ گرامر کے اصول کے لحاظ سے صحیح ہے؟ میں نے پہلے ہی بتایا کہ میں مروجہ گرامر کو لے کر نہیں چلتا ہوں۔ گرامر بھی ہمیں قرآن سے ہی سمجھ میں آنا چاہیے۔ سیدھی سی بات ہے کہ جہاں مرکب توصیفی لفظ ہے تو وہ مرکب ہی معنوں میں دے گا، اور اس میں ایک فاعل ہوگا اور ایک مفعول ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی فعل بن جائے۔ تو آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آیا ہے سورہ نساء آیت نمبر 165 میں، لیکن صرف ایک آیت سے بات سمجھ میں نہیں آئی، تو میں چاہوں گا کہ آپ کو 163 سے 166 تک 4 آیتیں کر دوں تاکہ بات مکمل واضح ہو جائے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد کا ترجمہ ہے، پہلے میں یہ بتاتا ہوں اور پھر جو اپنی فہم اس سے سمجھاتا ہوں۔ یہاں ایک اور بات کی بھی وضاحت ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر انبیاء کا نام جو ہے وہ ایز اے اسم ہی ہے، یعنی کہ یہ صفاتی نام نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی نام ہے، یعنی صفات کے لحاظ سے نام ہے، لیکن یہ یہاں پر وہ نام ہی استعمال ہوا ہے۔ تو اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی کہ اکثر لوگ بعض یہ سمجھ جاتے ہیں کہ شاید نبیوں کے نام کا ہی میں قائل نہیں ہوں، ایسا کہیں نہیں ہے۔ میں نے بار بار یہی کہا ہے کہ وہ نبیوں کے نام بھی ہیں اور وہی صفاتی نام بھی، اگر آپ کو ایسے ہی صفت اپنا لے تو آج بھی ہو جائے گا۔ تو آئیے یہ 4 کی 163 سے دیکھ لیجئے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی ہے جیسے ہم نے وہی بھیجی تھی نوح کی طرف اور اس کے بعد نبیوں کی طرف، اور ہم نے وہی بھیجی ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وہی بھیجی، اور ہم نے داؤد کو دی زبور۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور ایسے رسول بھیجے ہیں جن کے احوال ہم نے اس سے قبل آپ سے بیان کیے، اور ایسے رسول بھی بھیجے ہیں جن کے احوال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے، اور اللہ نے موسیٰ سے خوب کلام کیا۔ رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ رسول خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کو اللہ پر کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ لیکن اللہ اس پر گواہی دیتا ہے جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا، وہ اپنے علم سے نازل کیا، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہ تو اللہ ہی کافی ہے۔ یہ ہے وہ مروجہ ترجمہ۔ یہاں سے صاف ظاہر ہے کہ پہلے تو انبیاء کے نام بتائے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہا کہ ہم نے داؤد کو زبور دیا، اس کے بعد پھر وہ ایسے رسول بھی جن کا احوال بیان کیا اور جن کے نہیں بیان کیا، اور موسیٰ سے اللہ نے بات بھی کیا۔ اس کے بعد کہہ رہے رسول مبشرین، جو اصل سوال یہ ہے کہ وہ ایسے رسول جو خوشخبری دینے والے ہیں اور پیش کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد تاکہ اللہ پر کوئی حجت نہیں رہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں گواہ ہوں جو نازل کیا ہے۔ بھئی اللہ کی گواہی اللہ کس کو دے رہا ہے؟ کیا ہمارے سامنے آ کر دے رہا ہے کہ ہم اس کو اس طرح گواہی کے طور پر مان لیں؟ کیا واقعی شاہد کا مطلب گواہ ہے؟ اس کے بعد پھر ملائکہ کو گواہ بنا رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھیے اس کی حقیقت کیا ہے۔ انا اوحینا، بے شک ہم نے حکم کیا، ہم نے وحی کیا، الیکا تمہاری طرف۔ یہاں اللہ نے کسی کا نام نہیں لیا کہ یہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آج ہم پڑھ رہے تو اللہ ہم سے ہی مخاطب ہے، یعنی جس وقت اس کو پہلے شخص نے پڑھا تھا وہ مخاطب تھا، آج ہم پڑھ رہے تو ہم مخاطب ہے، اور قیامت تک جو پڑھتا رہے گا وہی مخاطب ہوگا۔ تو بے شک ہم نے حکم کیا تمہاری طرف، کما اوحینا، جیسا کہ ہم نے حکم کیا تھا، الی نوح، نوح کی طرف، ایک نوح کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور خبر دینے والے اس کے بعد سے، النبیین خاص خبر دینے والے اس کے بعد سے، خاص خبر اللہ کے احکامات کی خبر دینے والا دراصل وہی نوح ہوتا ہے۔ تو یہ صفاتی نام بھی ہے، اور ایک پہلا شخص جس نے کیا وہ نوح کہلایا۔ اس کے بعد بھی اور خاص خبر دینے والے آئے، وہ کیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے حکم کیا ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف اور یعقوب کی طرف۔ تو یہ نام بھی ہے اور یہ دراصل صفاتی نام بھی ہیں، یعنی ایک یہ شخصیت پہلی گزری ہے، آج بھی ان صفات کو جو اپنا لے تو وہ بھی یہی کہلائے گا۔ تو ابراہیم، یعنی اب ہمارا حکم کس کی طرف جاتا ہے؟ دلیل سے بات کرنے والے کی طرف، خوب سننے والے کی طرف، اور خوب دور کرنے والے کی طرف، اور انجام والوں کی طرف، والاسباط، اور اس کے پھیلانے والوں کی طرف۔ یہ اولاد کی بات نہیں ہو رہی، اسباط اولاد کو نہیں کہتے، سبت کہتے ہیں پھیلانے کو۔
و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان۔ اب اگر اس کا ترجمہ کر لیں، ایک تو یہ شخصیت ہو گئی جو پراپر ناؤن ہے اس میں، اور اس کے بعد اگر یہ کریں تو اور انسانیت والے اور رجوع کرنے والے اور انسیت والے اور معاون یعنی مددگار بوجھ اٹھانے والے اور سلامتی دینے والے، کیونکہ ہارون کو وزیر کہا گیا، وزیر وزر سے نکلا ہے، معاون بوجھ اٹھانے والا۔ وَآتَيْنَا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد کو دیا لکھی ہوئی کتاب، زبر کہتے ہیں لکھے ہوئے کو، لکھے صفات کو، زبور اس کی جمع یعنی لکھی ہوئی کتاب۔ تو بے شک ہم نے تمہاری طرف حکم کیا ہے جیسا کہ ہم نے حکم کیا تھا ہمارا حکم لینے والوں کی طرف، یعنی خاص خبر دینے والے اس کے بعد سے، یا نوح کی طرف اور بھی نبی اس کے بعد سے، تو پہلا نبی بھی نوح ہوا۔ اور ہم نے حکم کیا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور پھیلانے والوں کی طرف، یعنی دلیل سے بات کرنے والے اور خوب سننے والے اور خوب دور کرنے والے اور انجام دینے والوں کی طرف اور پھیلانے والوں کی طرف، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان یعنی اور انسانیت والے کی طرف اور رجوع کرنے والے کی طرف اور انسیت والوں کی طرف اور معاون بوجھ اٹھانے کی طرف اور سلامتی دینے والوں کی طرف۔ وَآتَيْنَا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد کو کتابیں یعنی ہم نے نرمی سے بات کرنے والے کو لکھی ہوئی کتاب دی ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ، اور پیغامات دینے والے یقینی ہم نے ان کا احوال بیان کیا، عَلَيْكَ مِن قبل، تم پر پہلے سے، پہلے سے اللہ نے اتنے نام گنوا دیے ہیں۔ پھر کہہ رہا ہے وَرُسُلًا لَمْ نَقْصَصْهُمْ عَلَيْكَ، اور پیغامات دینے والے نہیں ہم نے احوال دیا اس پر ان کا تمہیں، تم پر ان کا احوال ہم نے نہیں دیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے تم سے کلام کی طرح۔ یہ خوب کلام کی بات نہیں ہو رہی، تکلیمت تم سے جس طرح کلام کر رہے ہیں، آج اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے، ہم اللہ کی کتاب میں بات کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، تو یہاں ہمیں اللہ جواب دے رہا تھا، ایسے ہی اللہ نے موسیٰ سے بھی کلام کیا۔ تو اور پیغامات دینے والے یقینی ہم نے تم پر پہلے سے ان کا احوال بیان کیا، اور ایسے پیغامات دینے والے جو ہم نے تم پر احوال بیان نہیں کیا، اور موسیٰ سے کلام کیا تم سے کلام کی طرح۔ اچھا، موسیٰ کا بھی اگر کر لیں کہ نڈر اور بے باک ہو کر حق بات پر ڈٹ جانے والا، تو اللہ کلام کرتا ہے حق بات پر ڈٹ جانے والے سے، نتائج سے بے پرواہ ہو کر جو حق بات پر ڈٹ جائے اس سے تم صحیح کلام کی طرح، یعنی اللہ اپنے کتاب کے ذریعے بات کرتا ہے۔ آگے آ رہا رسولا مبشرین، رسول کی جمع ہے رسولن، پیغامات دینے والے، مبشرین کس سے؟ جس میں آگاہی موجود ہے، بشر کہتے ہیں آگاہی کو، مبشر جس میں آگاہی جمع ہوتی ہے، بشیر آگاہی دینے والے کو کہا جاتا ہے، تو مبشرین مبشر کی جمع ہے، یعنی پیغامات جس میں آگاہیاں موجود ہیں، ایسے پیغامات جس میں آگاہیاں موجود ہیں، وہ منذرین، اور وہ پیش کرنے والے ہیں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، یہ کس لیے؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ ہو جائے لوگوں کے لیے، علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اللہ پر ایک حجت رسالوں کے بعد، جو بھی اللہ کی بات بتا رہا ہے وہ اس کے رسالے کے ذریعے بات بتا رہا ہے، اس لیے رسول الرسول یعنی خاص کتاب، الرسول ایک کتاب ہوتا ہے، الرسول یہ جمع ہے، تو پیغامات کے بعد جو بھی اللہ کے رسول نے پیغام دیا، یقینی بات اس نے اللہ کی کتاب سے دیا، اس وقت اس کے پاس جو کتاب تھی، یقینی سی بات ہے کہ نوح نے سب سے پہلے جو کتاب کی بات کی، تو نوح میں ابراہیم، اسماعیل وغیرہ کے واقعات نہیں ہوں گے، وہ بعد میں آئے ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ، ایوب، یونس وغیرہ یہ بعد میں آئے، تو اس میں ان کی کتابوں میں بعد والوں کا ذکر نہیں ہوگا۔ اب عیسیٰ کی کتاب میں موسیٰ کا ذکر تو ہوگا، لیکن موسیٰ کی کتاب میں عیسیٰ کا ذکر نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک تسلسل چلا ہے، اور ان کو کتابیں ملتی ہیں، اور کتاب اس طرح بڑھتا رہا ہے، یہ آخر میں آ کر مکمل ہوا ہے۔ تو جو نڈر بے باک ہو کر بات کرتا ہے، اللہ اس سے بات بھی کرتا ہے۔ تو یہ جو آگاہی دینے والے، آگاہی جس میں آگاہی موجود ہے، اس آگاہی کے پیغامات دینے والے یعنی پیش کرنے والے، یہ اس لیے ہو کہ لوگوں کے لیے اللہ پر حجت ہو جائے رسالوں کے بعد۔ وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اور اللہ غالب حکم دینے والا ہے۔ عزیزا حکیمہ بھی مرکب توصیفی ہے، عزیز غالب کو کہتے ہیں اور حکیم حکم دینے والے کو، تو اللہ غالب حکم دینے والا اللہ ہے۔ آگے کہہ رہا لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ کا یہ مشاہدہ ہے، اللہ گواہی نہیں دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کا مشاہدہ ہے، بما انزل الیک، اس کا جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، جو تمہاری طرف سامنے آ رہا ہے، انزلہ بعلمہ، اسے نازل کیا ہے، اسے سامنے لایا ہے اس کے علم کو۔ جتنا علم آتا جائے گا آپ اس کی بات کو سمجھتے جائیں گے، اگر علم نہیں آئے گا تو آپ ایسی روایتی ترجمہ اگر لے کر چلتے رہیں تو آپ اسی میں اٹکے رہیں گے، آپ حق بات تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ والملائکۃ یشہدون، اور کائناتی قوتیں یہ مشاہدہ کرواتی ہیں، کائناتی قوتوں سے بھی مشاہدہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی بات کسی کائناتی قوت کے خلاف نہیں جاتی ہے۔ آج جو کچھ مسخر ہو رہا ہے وہ کائناتی قوتوں کو سمجھ کر ہو رہا ہے، اور وہ علم کی بنیاد پر ہی ہو رہا ہے۔ وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ کا مشاہدہ کافی ہے۔
تو ہمیں کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں، نہ اللہ کی گواہی کی ضرورت۔ اللہ کوئی آ کر گواہ بن رہا ہے، یہاں کوئی جج بیٹھا ہو جس کے سامنے اللہ آ کر گواہی دے رہا ہے، یا ہمارے سامنے اللہ آ کر گواہی دے رہا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ۔ اس کتاب میں یہ اللہ بات کر رہا ہے، اللہ اپنا مشاہدہ بتا رہا ہے، اور یہ آپ مشاہدہ کر لیں۔ جب دونوں مشاہدے آپ کے سامنے آ جائیں گے تو وہ نتائج آپ کے سامنے آ جائے گا، تو آپ دیکھ لیجیے کس کا مشاہدہ صحیح ہے۔ تو میں ایک بار اس کا پورا رواں ترجمہ کر دوں تاکہ بات انتہائی واضح ہو جائے کہ بے شک ہم نے حکم کیا تمہاری طرف جیسا کہ ہم نے حکم کیا تھا ہمارے وحی لینے والوں کی طرف، یعنی خاص خبر دینے والے اس کے بعد سے ہی، اور ہم نے حکم کیا دلیل سے بات کرنے والوں کی طرف، اور خوب سننے والوں کی طرف، اور خوب دور کرنے والوں کی طرف، اور انجام دینے والوں کی طرف، اور پھیلانے والوں کی طرف، اور انسانیت والوں کی طرف، اور رجوع کرنے والوں کی طرف، اور انسیت والوں کی طرف، اور معاون بوجھ اٹھانے والوں کی طرف، اور سلامتی دینے والوں کی طرف، اور نرمی سے بات کرنے والوں کو ہم نے لکھی ہوئی کتاب دیا ہے، اور پیغامات دینے والے یقینی ہم نے ان پر پہلے سے تمہارا احوال بیان کیا ہے، اور ایسے پیغامات دینے والے جو ہم نے تم پر ان کا احوال بیان نہیں کیا۔ اور اللہ حق بات پر ڈٹ جانے والے نتا سے بے پرواہ ہو کر حق بات پر ڈٹ جانے والے سے اللہ کلام کرتا ہے، تم صحیح کلام کی طرح۔ آگاہی جس میں موجود ہے اس سے پیغامات دینے والے یعنی پیش کرنے والے، یہ اس لیے ہے کہ لوگوں کے لیے رسالوں کے بعد اللہ پر یہ حجت ہو جائے، اور اللہ غالب حکم دینے والا ہے۔ لیکن اللہ کا یہ مشاہدہ ہے، اس کا جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے وہ اسے اپنے علم کو نازل کیا ہے، اور کائناتی قوتیں اس پر مشاہدہ کرتے ہیں، اور اللہ کا مشاہدہ کافی ہے۔ میرے خیال میں پوری وضاحت ہو گئی، پھر بھی بعد میں کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو جہاں بھی مرکب توصیفی لفظ آتا ہے جیسے رسول مبشرین، تو جس میں آگاہی موجود ہے، اس کے پیغامات دینے والے، اسی طرح عزیز حکیمہ بھی یہاں ہے کہ غالب حکم دینے والا۔ تو جہاں بھی اس طرح مرکب توصیفی کے الفاظ آتے ہیں تو وہ معنی اس طرح سے آتا ہے کہ دونوں مل کر دو الگ الگ معنی نہیں ہوتے ہیں، ایک ہی پیرائے میں آ جاتا ہے۔ السلام علیکم۔